ترتیب کے مطابق گزارو۔ اس زندگی میں سب کچھ سمیٹ سکتے ہو اگر 24 گھنٹے کو صحیح استعمال کیا۔ یقین مانو آپ 24 گھنٹے کے اندر دعوت کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکتے ہو، گھر والوں کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکتے ہو، روزانہ تھوڑا سا علم بھی سیکھ سکتے ہو، روزانہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا بھی سکتے ہو، مریضوں کی عیادت بھی کر سکتے ہو۔ لیکن یقین مانو ہم میں سے ہر ایک شاید روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 4-6 گھنٹے برباد کرتا ہے، ضائع کرتے ہیں لوگ۔ وقت بہت برباد ہوتا ہے، باتوں میں برباد ہوتا ہے، اخبار کے پڑھنے میں برباد ہوتا ہے، جاگ جاتے ہیں پھر بھی بستر پر پڑے رہتے ہیں، اس میں برباد ہوتا ہے، ناشتے کی میز پر برباد ہوتا ہے، بلا وجہ کی موبائل کی گفتگو پر برباد ہوتا ہے۔ اور جب وقت برباد ہوگا تو جانتے ہو دنیا کے تو سارے کام کرو گے، جب وقت کم بچے گا تو کیا چھوڑو گے؟ قرآن کی تلاوت چھوڑو گے، اللہ کا ذکر چھوڑو گے، نفلیں پڑھنا چھوڑو گے، مریضوں کی عیادت چھوڑو گے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس محبت اور ادب کے ساتھ بیٹھنا چھوڑو گے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا چھوڑو گے۔ دنیا کمانا تو نہیں چھوڑو گے، اس میں تو کوئی کمی نہیں کرو گے، اس لیے کہ دنیا کی محبت رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں دنیا کی محبت اندر گھس گئی ہے۔ اگر انسان اپنا وقت بچائے، دعوت کی محنت اگر کوئی سلیقے سے کرتا ہے تو اس کو وقت بچانے کا طریقہ آتا ہے۔ اگر کوئی مدرسے کے اندر صحیح طریقے کی محنت کرتا ہے پڑھنے کی اور پڑھانے کی تو اس کو اپنا وقت بچانے کا طریقہ آتا ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ خالی بیان سن کے چلے جاتے ہو یا عمل بھی کرتے ہو۔ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، ایک نظام الاوقات بناؤ۔ یہ نمازیں 5 وقت کی، یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، یہ ہمارا نظام الاوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی پوری زندگی 24 گھنٹے کی ایک بہترین طریقے کی آرگنائز زندگی بنائی ہے، بڑی منظم زندگی گزاری ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے کی عادت ہونی چاہیے۔ وہ مسلمان گنہگار مسلمان ہے جو عشاء کے بعد دیر سے سوتا ہے، بالکل غلط ہے یہ عادت۔ اور جس انسان جو عشاء کے بعد جلدی نہیں سوئے گا اس کے پورے 24 گھنٹے بے برکتی کے ساتھ گزریں۔ آپ کر کے دیکھو اس پر عمل، چھوڑو رواج کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم لوگوں نے یورپ والوں کی خرابیاں لے لی ہیں لیکن یورپ والوں کی خوبیاں ہم نے نہیں لی، یورپ والوں نے ہماری خوبیاں لے لی اور ہم نے ان کی خرابیاں لے لی۔ پورے یورپ اور امریکہ میں کہیں جا کر دیکھو، رات تو دور کی بات ہے، شام سے سناٹا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل 9 بجے رات کے بعد آپ اگر وہاں کسی کو فون کریں، لندن میں، فرانس میں، تو آدمی سمجھتا ہے یا تو یہ پاگل ہے یا یہ شراب کے نشے میں چور ہے یا کوئی ایمرجنسی ایسی پیش آ گئی ہے۔ 9 بجے رات کے بعد گھر کی بتیاں آف کر دی جاتی ہیں، فون بند کر دیے جاتے ہیں اور لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں۔ شام 7-ساڑھے 7 بجے نیو یارک شہر کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسلمان اپنے گھر سے نکل کر علاقے کی مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت اتنا ٹریفک ملتا ہے کہ جب تک پیدل چلنے والے کو بھی گرین سگنل نظر نہیں آئے گا ٹریفک میں وہ سڑک پار نہیں کر سکتے۔ اتنی صبح وہ لوگ اٹھتے ہیں، پورا امریکہ اور یورپ سڑکوں پر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، سمندر کے کنارے دوڑتے ہیں، کشتی چلاتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، اپنی صحت کے خیال رکھتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں، اور بہت صبح کو اپنے جاب پر جانے والے بھی ہزاروں ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پرسوں کے بیان میں کہا تھا بازاروں میں بیٹھنے کے بارے میں، اور آج کے بیان میں کہہ رہا ہوں رات میں دیر سے سونے کے بارے میں۔ عادتیں نہیں بدلو گے تو صرف دیندار کیسے کہیں گے؟ دین کہتے ہی ہیں اللہ کے حکم کی روشنی میں اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو بدل لینا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ آپ رات میں جلدی سو، اچھی نیند آئے گی، صبح جلدی اٹھو گے۔
اور صبح جلدی اٹھو گے تو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے گی، اور تہجد پڑھو گے نا تو گناہ زندگی سے نکل جائے گے۔ دأب الصالحین، حضور نے فرمایا کہ تہجد جو ہے یہ نیک لوگوں کا شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ تو گویا اگر تہجد پڑھو گے، اس وقت اٹھ جاؤ گے تو تہجد کی برکت سے انشاءاللہ زندگی سے گناہ نکلنے شروع ہو جائیں۔ تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تازہ دم بڑے اچھی کیفیت کے ساتھ مسجد میں پہنچ جاؤ، صف اول میں جا کر بیٹھ جاؤ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے اس میں شریک ہو جاؤ۔ مسجد میں اگر ذکر کرنا چاہتے ہو، تلاوت کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو۔ گھر واپس آؤ، ہنستے کھیلتے مسکراتے گھر میں داخل ہو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، ناشتہ کرو۔ اگر بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے لیے آرام کر لو اور پھر کام پر نکل جاؤ۔ روزی میں برکتیں انشاءاللہ بڑھتی ہوئی خود دیکھو۔ لیکن یہ طریقہ کہ رات میں دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، صبح دیر تک پھر سونا، بہت سے لوگ نماز کے لیے اٹھ تو جاتے ہیں مگر نماز کے بعد پھر سو جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزی کو کم کرنے والی چیز ہوتی ہے صبح کا سونا۔ جب کوئی صبح کو سوئے گا تو اس کی روزی کم کر دی جائے۔ اب سوچو ذرا، اب جس کو دیکھو وہ روزی کی تنگی کی دعا کرانا چاہتا ہے، اس کی شکایت کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ روزی کی تنگی کی مصیبت میں کیوں مبتلا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے روزی کی تنگی میں مبتلا ہو کہ وہ صبح کو سوتا ہے۔ تو یہ عادتیں سدھارو اپنی، روزی کی لائن کی محنت کرو، اچھی محنت کرو، جی لگا کر محنت کرو، خوب توجہ کے ساتھ محنت کرو۔ کوئی نہیں کہتا کہ دنیا مت کماؤ، لیکن شام کو ایک وقت تک بس کاروبار کی مشغولیت میں لگو، اس کے بعد اللہ کا بھروسہ کر کے دیر تک بازاروں میں بیٹھنا، یہ سب عادتیں اللہ کرے کہ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ آپس میں محبت سے رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، جوڑ کے ساتھ رہنا، دلوں کا بالکل صاف رکھنا، دلوں کے اندر کوئی رنجش نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کسی کا برا چاہنے کا مزاج نہ ہو۔ اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے صبح و شام ذکر کی پابندی کرنا۔ اللہ کے بندو، ذکر بہت پیارا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ کر کے دیکھو، صبح شام اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ سنتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، کر کے دیکھو۔ خود عمل کرو گے تو تم کو محسوس ہوگا کہ جو گناہ برسوں سے نہیں چھوٹ پا رہے تھے وہ گناہ چھوٹنا آسان ہو گئے۔ یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اللہ اسے قبول فرما لے۔ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں آپ حضرات کی خدمت میں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ آپ کو اس محبت کا صلہ دے جس محبت کے ساتھ آپ آنے والے مہمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، موت قریب ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ اور کتنا اچھا ہو کہ آج یہاں سے اٹھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جب آپ اپنے گھر جاؤ تو آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو معافی۔ نوجوانوں، مان جاؤ، کہو جا کر امی مجھے معاف کر دیجئے، واقعی میں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، آپ سے میں بڑی آواز میں اونچی آواز میں بولا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ آج میں نے بیان میں سنا ہے جس کی ماں ناراض ہوگی اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں۔
اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، بد نظری کے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے بندو چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ گندا گناہ اور کیا ہوگا؟ تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے، تمہاری بہن کو اور بیوی کو کوئی دیکھے تو تم کو اچھا نہیں لگے گا، تم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھو گے کسی اور کو کیسے اچھا لگے گا؟ دل میں گندگی اترتی ہے، نمازوں کی نورانیت چلی جاتی ہے، دل کے اندر ایک سختی اور قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جایا کرو اللہ والوں کے پاس، اللہ کے راستے میں نکلتے بھی رہو اور پھر پوچھو کہاں میں حاضر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کروں، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں اور وہ مجھے میرے لیے دعا کرے، میرے اوپر توجہ ڈالے، مجھے ذکر سکھائے اور میں اس طریقے پر ذکر کر کے اللہ کا اچھا بندہ بنوں۔ ان راستوں میں آگے بڑھو، ہمت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کا میں نے پہلے سفر میں اشارہ کیا تھا۔ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو گندگیوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو گندگیوں سے بچاؤ، اچھے ماحولوں میں بیٹھو، برے ماحولوں سے دور بھاگو، دور بھاگو، دور بھاگو، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ، پناہ مانگو برے دوست سے، برے ساتھی سے جو بری بری باتیں کرے، برے برے قصے سنائے اور برے اعمال کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک لقمہ بھی حرام کا بدن میں نہ جانے پائے، ایک لقمہ بھی حرام کا بدن میں نہ جانے پائے۔ بازار کی چیزیں کھانا، دکانوں پر کھڑے ہو کر، ٹھیلوں پر کھڑے ہو کر کھانا بہت مکروہ عادت ہے، بہت مکروہ عادت ہے۔ ہمارے علماء حدیث نے تو عجیب عجیب شرطیں لگائیں کہ ہم حدیث کس کی روایت سے قبول کریں گے؟ جس کی یادداشت بہت مضبوط ہو، جس کو ایک ایک لفظ یاد رہتا ہو، جس کی نیت پاک صاف ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اندر تقویٰ ہو۔ یہ شرطیں تو لگائیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی انسان سڑک پر کوئی چیز کھاتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ اپنے زمانے کا امام ہی کو نہ ہو، ہم اس کے حدیث رسول کو قبول نہیں کریں۔ اتنی گری ہوئی عادت سمجھا ہمارے محدثین نے، سڑک پر کھانا، بازار میں کھانا، اتنی گری ہوئی عادت سمجھا، مردانگی کے خلاف بات کو سمجھا، شرافت کے خلاف بات کو سمجھا۔ اور فن حدیث میں علماء جانتے ہیں روایت حدیث کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس بندے کو کبھی کسی نے سڑک پر کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا نہ ہو۔ یہ تہذیب ہے ہماری، ہمیں اپنی اسلامی تہذیب پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یاد دلا دوں، بھول نہ جاؤں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم ذی الحجہ تھا، آج ایک دن گزر گیا، اب کل سے دوسرا شروع ہوگا۔ یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں، یہ دن ایسے ہیں، بقرعید کے ایک دن پہلے تک کے دن، بلکہ بقرعید کو ملا کر وہ سارے دن کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سال بھر میں کسی بھی دن اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب نہیں ہوتے جتنی محبت اللہ کو ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں اپنی نیکیوں کو بڑھا دو، ان نیکیوں میں تلاوت بڑھا دو، ذکر بڑھا دو، دعا بڑھا دو، توبہ بڑھا دو، ماں باپ کی خدمت بڑھا دو۔ اور ان دنوں میں روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا ہے، بہت فضیلت کے دن ہے۔ 9 ذی الحجہ تک کا روزہ، یہ پورے جو دن بچے ہیں، 8 دن بچے ہیں، ان 8 دن میں روزہ رکھنے کی ہمت کرو۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے تقوی عطا فرما دیں گے، زندگی سے گناہوں کو نکال دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دن خاص طور پر رجوع اللہ کے دن ہیں، اللہ کی یاد کے دن ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے دن ہیں۔ اور اگر آپ
ان دنوں میں یہ سمجھو کہ گھر پر رہتے ہوئے میں یہ نیک کام نہیں کر پاؤں گا، تو آپ اگر یہ سمجھو کہ میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں تو وہاں رہ کر میں انشاءاللہ ذکر و تلاوت اور معمولات کی پابندی کر لوں گا، تو نور علی نور، کیا کہنے، بہت اچھی بات ہے۔ دعوت کے کام کے فضائل بھی ساتھ میں ہوں گے اور ذکر و تلاوت کا اجر بھی آپ کو ملے گا اور اس کی نورانیت بھی آپ کو ملے گی۔ دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔